السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن صحابہ کا میں ذکر کروں گا بدری صحابہ کا، ان سے پہلا نام ہے حضرت طفیل بن حارث کا. حضرت طفیل بن حارث کا تعلق قریش سے تھا اور آپ کے والد کا نام سفیلہ، والدہ کا نام سفیلہ بنت خزائی تھا. ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل بن حارث اور حضرت منذر بن محمد کے ساتھ، یا بعض دیگر روایات کے مطابق حضرت سفیان بن نصر سے آپ کی ملاقات قائم فرمائی تھی. حضرت طفیل بن حارث اپنے بھائی حضرت عبیدہ اور حسین کے ساتھ غزوہ بدر میں شامل ہوئے. اسی طرح آپ نے غزوہ احد اور غزوہ خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شامل ہونے کی توفیق پائی. ان کی وفات 32 ہجری میں 70 سال کی عمر میں ہوئی. دوسرے صحابی ہیں حضرت سلیم بن عمر انصاری. ان کی والدہ کا نام ام سلیم بنت عمر تھا اور آپ کا تعلق خزرج کے خاندان بنو سلمہ سے تھا، اور بعض روایات میں آپ کا نام سلیمان بن عمر بھی ملتا ہے. انہوں نے عقبہ میں 70 آدمی کے ساتھ بیعت کی اور غزوہ بدر اور احد میں شامل ہوئے، اور غزوہ احد کے موقع پر ان کی شادی ہوئی اور آپ کے ساتھ آپ کے غلام انترا بھی تھے. پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت سلیم بن حارث انصاری. ان کا تعلق بھی قبیلہ خزرج کے خاندان بنو دینار سے ہے، اور ان کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے خاندان بنو دینار، آپ خاندان بنو دینار کے غلام تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ضحاک بن حارث کے بھائی ہیں. بہرحال جو معلومات ہیں اس کے مطابق یہ دونوں باتیں ہیں. غزوہ بدر میں شامل ہوئے اور غزوہ احد میں شہادت کا رتبہ پایا. پھر حضرت سلیم بن ملحان انصاری ہیں. ان کی والدہ ملیکہ بنت مالک تھی. حضرت انس بن مالک کے
ماموں جبکہ حضرت ام حرام اور حضرت ام سلیم کے بھائی تھے۔ حضرت ام حرام حضرت عبادہ بن صامت کی اہلیہ تھیں، جبکہ حضرت ام سلیم حضرت ابو طلحہ انصاری کی اہلیہ تھیں، اور ان کے صاحبزادے حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر اور احد میں اپنے بھائی حضرت حرام بن ملحان کے ساتھ شرکت کی، اور آپ دونوں ہی واقعہ بئر معونہ میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 36ویں مہینے سفر میں، یعنی مہینہ سفر کا جو ہے، اس میں بئر معونہ کی طرف حضرت منذر بن عمر الساعدی کا سریہ ہوا۔ عامر بن جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو ہدیہ دینا چاہا، جسے آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام قبول نہ کیا اور نہ ہی اسلام سے دور ہوا۔ عامر نے درخواست کی کہ اگر آپ اپنے اصحاب میں سے چند آدمی میرے ہمراہ میری قوم کے پاس بھیج دیں تو امید ہے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اہل نجد ان کو زندہ نہ پہنچائیں، کوئی ان کو کسی کا نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی ان کے سامنے آیا تو میں ان کو پناہ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 نوجوان جو قرآن کریم کے قاری کہلاتے تھے اس کے ساتھ بھجوائے، اور حضرت منذر بن عمر الساعدی کو ان پر امیر مقرر کیا۔ پہلے بھی یہ بیان ہو چکا واقعہ، جب یہ لوگ بئر معونہ کے مقام پر پہنچے جو بنی سلیم کا گھاٹ تھا، تو عامر اور بنی سلیم کی زمین کے درمیان تھا، یہ لوگ وہیں اترے، پڑاؤ کیا، اپنے اونٹ وہیں چھوڑ دیے۔ انہوں نے پہلے حضرت حرام بن ملحان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھا ہی نہیں اور حضرت حرام بن ملحان پر حملہ کر کے شہید کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف اس نے بنی عامر کو بلایا، مگر انہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے قبائل سلیم بن اسیہ اور زکوان اور ریل کو پکارا، وہ لوگ اس کے ساتھ روانہ ہو گئے اور اسے اپنا رئیس بنا لیا۔ جب حضرت حرام کے آنے میں دیر ہوئی تو مسلمان ان کے پیچھے آئے۔ کچھ دور جا کر ان کا سامنا اس جتھے سے ہوا جو حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا، دشمن تعداد میں زیادہ تھے، جنگ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب شہید کر دیے گئے۔ مسلمانوں میں حضرت سلیم بن ملحان اور حکم بن کسان کو جب گھیر لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہمیں ہمیں سوائے تیرے کوئی ایسا نہیں ملتا جو ہمارا سلام تیرے رسول کو پہنچا دے، لہذا تو ہی ہمارا سلام پہنچا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا وعلیہم السلام، ان پر سلامتی ہو۔ منذر بن عمر نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں امن دے دیں، مگر انہوں نے انکار کیا۔ وہ حضرت حرام کی جائے شہادت پر آئے، ان لوگوں سے جنگ کی جہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگے بڑھ گئے تاکہ مر جائیں، یعنی موت کے سامنے چلے گئے، حالانکہ وہ اسے جانتے تھے۔ بڑی بہادری سے مقابلہ کیا دشمن کا، باوجود سامان پورا جنگ کا نہ ہونے کے، اور جنگ کی نیت سے گئے بھی نہیں تھے۔
پھر ذکر ہے سلیم بن قیس انصاری کا. ان کی والدہ کا نام ام سلیم بنت خالد تھا. حضرت خولہ بنت قیس کے بھائی تھے جو حضرت حمزہ کی بیوی تھیں. آپ نے غزوہ بدر اور احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شرکت کی. ان کی وفات حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوئی. پھر ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن ثعلبہ. ان کا نام حضرت ثابت بن ثعلبہ تھا اور ان کی والدہ کا نام ام اناس بنت سعد تھا جن کا تعلق قبیلہ بنو عذرا سے تھا. آپ کے والد ثعلبہ بن زید کو الجزا بھی کہا جاتا تھا. ان کا یہ نام ان کی بہادری اور مضبوط عزم و ہمت ہونے کی وجہ سے رکھا گیا تھا. اسی مناسبت سے حضرت ثابت کو بھی الجزا بھی کہا جاتا ہے. حضرت ثابت بن ثعلبہ کی اولاد میں عبداللہ اور حارث شامل ہیں. ان سب کی والدہ امامہ بنت عثمان تھیں. حضرت ثابت 70 انصار صحابہ کے ہمراہ بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہوئے. غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ خندق اور صلح حدیبیہ اور غزوہ خیبر اور فتح مکہ اور غزوہ طائف میں بھی شامل تھے. آپ نے غزوہ طائف کے روز ہی جام شہادت نوش کیا. پھر ایک صحابی ہیں حضرت سماک بن سعد. ان کے والد کا تھے سعد بن ثعلبہ. حضرت نعمان بن بشیر کے والد حضرت بشیر بن سعد کے بھائی تھے. بدر میں اپنے بھائی حضرت بشیر کے ساتھ شریک ہوئے اور احد میں بھی شریک ہوئے تھے. ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا. پھر ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جابر بن عبداللہ بن ریاب. حضرت جابر کا شمار ان 6 انصار میں کیا جاتا ہے جو سب سے پہلے مکہ میں اسلام لائے. حضرت جابر بن بدر اور احد اور خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے. بیعت عقبہ اولیٰ سے قبل انصار کے چند لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں 6 میں انصار کے چند لوگوں کی مکے میں سے ملاقات ہوئی جن کی تعداد 6 تھی. وہ 6 اصحاب یہ تھے: اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک بن اجلان اور قطبہ بن عامر بن حدیدہ اور عقبہ بن عامر بن نابی اور جابر بن عبداللہ بن ریاب. یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے. جب یہ لوگ مدینے آئے تو انہوں نے مدینے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. اس کا تفصیلی ذکر عقبہ بن عامر نامی کے ذکر میں ہو چکا ہے پہلے. مختصر ذکر میں یہاں کر دیتا ہوں. یہ لوگ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے تو جاتے ہوئے عرض کیا کہ ہمیں خانہ جنگیوں نے بہت کمزور کر دیا. آپس میں ہم بہت نااتفاقیاں ہیں ہمارے اندر اور ہم یثرب میں جا کر اپنے بھائیوں کو تبلیغ کریں گے اسلام کی. اور کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پیغام کے ذریعے سے، ہماری تبلیغ کے ذریعے سے ہمیں پھر جمع کر دے اور پھر ہم جب اکٹھے ہو جائیں گے تو ہر طرح آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں گے. چنانچہ یہ لوگ گئے
اور ان کی وجہ سے یثرب میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ یہ سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں یثرب والوں کی طرف سے ظاہری حالات اور اسباب کے لحاظ سے اس طرح گزارا جس میں خوف بھی تھا اور امید بھی تھی کہ دیکھیں یہ 6 مصدقین جو گئے ہیں، جنہوں نے بیعت کی ہے، ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ آیا یثرب میں بھی کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی امید بنتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ باقی جگہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا نہ صرف انکار تھا بلکہ مخالفت بھی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ مکہ اور رؤسائے طائف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سختی سے رد کر چکے تھے، اور دیگر قبائل بھی ان کے زیر اثر ایک ایک کر کے رد کر رہے تھے۔ تو ان کی بیعت کی وجہ سے مدینے میں ایک امید کی کرن پیدا ہوئی تھی کہ لیکن اس کی بھی کوئی تسلی نہیں تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ 6 ماننے والے جن سے امید کی کرن پیدا ہوئی ہے مصیبتوں اور مشکلات کا مقابلہ کر سکیں گے اگر ان کے خلاف بھی دشمن کھڑا ہوا تو؟ بہرحال یہ گئے، انہوں نے تبلیغ کی، لیکن اس دوران میں مکے والوں کی طرف سے بھی دشمنی اور مخالفت روز بروز بڑھ رہی تھی، اور وہ لوگ اس بات پہ پر یقین تھے کہ اسلام کو مٹانے کا بھی یہی وقت ہے، کیونکہ اگر مکے سے باہر نکلنا شروع ہو گیا اور پھیلنا شروع ہو گیا تو پھر مٹانا مشکل ہوگا اسلام کو۔ اس لیے انہوں نے بھی، مکے والوں نے مخالفت اپنے پورے زوروں پر کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص صحابی جو صحابہ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی، مسلمان ہوئے تھے، ایک مضبوط چٹان کی طرح اپنی جگہ پہ قائم تھے۔ کوئی بات ان کو اسلام کی تعلیم سے اور اسلام سے ہٹا نہیں سکتی تھی، توحید سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ بہرحال اسلام کے لیے ایک بہت نازک وقت تھا، اور امید بھی تھی، خوف بھی تھا کہ مدینہ میں یہ لوگ گئے ہیں تو ان کے دیکھیں نتائج کیا نکلتے ہیں۔ پھر اگلے سال مدینہ سے پھر ایک وفد حج کے موقع پہ آیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے اور مینا کی جانب عقبہ کے پاس پہنچ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اچانک آپ کی نظر یثرب کی ایک چھوٹی سی جماعت پر پڑی، جنہوں نے آپ کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا اور نہایت محبت اور اخلاص سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ ان میں سے 6 اشخاص تو وہی تھے جو پہلے بیعت کر کے گئے تھے، 5 تو وہی تھے جو پہلے بیعت کر کے گئے تھے، اور 7 نئے تھے، اور اوس اور خزرج دونوں قبیلوں میں سے یہ لوگ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے الگ ہو کر اس موقع پر ایک گھاٹی میں ایک طرف ایک وادی میں ان کو لے گئے، اور انہوں نے جو وہاں سے وفد آیا تھا 12 افراد کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کے حالات کی اطلاع دی، اور ان سب نے باقاعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہی بیعت جو تھی اسلام کے قیام کا بنیادی پتھر تھا یثرب میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جن الفاظ میں بیعت لی وہ یہ تھے کہ ہم خدا کو ایک جانیں گے، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا کے مرتکب نہیں ہوں گے، قتل سے باز رہیں گے، کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے،
اور ہر نیک کام میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ بیعت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم صدق و ثبات کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس عہد پر قائم رہے تو تمہیں جنت نصیب ہوگی، اور اگر کمزوری دکھائی تو پھر تمہارا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، وہ جس طرح چاہے گا پھر تمہارے سے سلوک کرے گا۔ بہرحال پھر ان لوگوں نے اپنے عہد بیعت کو ثابت کر کے دکھایا، نہ صرف ثابت کر کے دکھایا بلکہ اعلیٰ ترین معیار تک پہنچایا۔ اور پھر بعد کے حالات دیکھتے ہیں ہم، کس طرح پھر مدینہ میں اسلام پھیلا۔ حضرت منذر بن عمر بن خنیس ایک صحابی ہیں جن کا ذکر ہوگا۔ ان کا لقب تھا مونک لیموت یا مونکو للموت، یعنی آگے بڑھ کر موت کو گلے لگانے والا۔ ان کا نام منذر اور والد کا نام عمر تھا۔ انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو سعدہ سے تھے، بیعت عقبہ میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منذر بن عمر کو اور حضرت سعد بن عبادہ کو ان کے قبیلہ بنو سعدہ کا نقیب مقرر فرمایا تھا، یعنی سردار مقرر کیا تھا یا نگران مقرر کیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت منذر لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منذر اور حضرت طلیب بن عمیر کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ آپ غزوہ بدر میں، یعنی حضرت منذر غزوہ بدر میں اور احد میں بھی شریک ہوئے۔ ان کے بارے میں، حضرت منذر بن عمر کے بارے میں سیرت خاتم النبیین میں مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ قبیلہ خزرج کے خاندان بنو سعدہ سے تھے اور ایک صوفی مزاج آدمی تھے، بئر معونہ میں شہید ہوئے۔ بئر معونہ کی تفصیل پہلے صحابہ کے ذکر میں بھی آ چکی ہے، کچھ حصہ حضرت منذر بن عمر کے حوالے سے پھر یہاں بیان کر دیتا ہوں خلاصتاً، جو سیرت خاتم النبیین میں سے۔ قبائل سلیم اور غطفان، یہ قبائل عرب کے وسط میں سطح مرتفع نجد پر آباد تھے اور مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کے ساتھ ساز باز رکھتے تھے۔ آپس میں ان کے ساتھ ساز باز تھی مکہ کے قریش کے ساتھ کہ کس طرح اسلام کو ختم کیا جائے، اور آہستہ آہستہ ان شریر قبائل کی شرارت بڑھتی جاتی تھی اور سارا سطح مرتفع نجد اسلام کی عداوت کے زہر سے کی لپیٹ میں آتا چلا جا رہا تھا اور اس کا اثر ہو رہا تھا۔ چنانچہ انہیں ایام میں ایک شخص ابو برا عامر، جو وسط عرب کے قبائل بنو عامر کا ایک رئیس تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، بڑی نرمی سے آپ نے اسے اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ اس نے بظاہر بڑے شوق سے تبلیغ سنی مگر مسلمان نہیں ہوا۔ پھر جیسے ذکر ہو چکا ہے، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے ساتھ آپ چند اصحاب نجد کی طرف روانہ کریں، جو وہاں جا کر اہل نجد میں اسلام کی تبلیغ کریں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہنے لگا کہ مجھے امید ہے کہ نجدی لوگ آپ کی دعوت کو رد نہیں کریں گے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اہل نجد پر اعتماد نہیں ہے۔ ابو برا نے کہنے لگا کہ آپ ہرگز فکر نہ کریں، میں ان کی حفاظت کا ضامن ہوں، جو میرے ساتھ لوگ جائیں گے۔ چونکہ ابو برا ایک قبیلے کا رئیس اور صاحب اثر آدمی تھا، آپ نے اس کے اطمینان دلانے پر یقین کر لیا
اور صحابہ کی ایک جماعت نجد کی طرف روانہ فرما دی۔ میاں بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ تاریخ کی روایت ہے، لیکن بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ قبائل ریل اور زکوان وغیرہ جو مشہور قبیلہ بنو سلیم کی شاخ تھے، ان کے چند لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کا اظہار کر کے درخواست کی کہ ہماری قوم میں سے جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں ان کے خلاف ہماری امداد کریں۔ یہ تشریح نہیں تھی کہ کس قسم کی امداد ہے، یا فوجی ہے یا تبلیغ چاہتے ہیں کرنا۔ بہرحال انہوں نے درخواست کی کہ چند آدمی اس کے لیے روانہ کیے جائیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستہ روانہ فرمایا جس کا ذکر ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے بئر معونہ کی تفصیلات میں بخاری کی روایات میں بھی کچھ غلط واقعہ ہو گیا، آپس میں کچھ روایتیں دو واقعات کی اکٹھی مل گئی ہیں، اس لیے صحیح طرح پتہ نہیں لگتا تاریخ سے اور بخاری کی روایات سے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن بہرحال اس کا انہوں نے حل بھی نکالا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حقیقت پوری طرح متعین نہیں ہو سکتی، بہرحال اس قدر یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر قبائل ریل اور زکوان وغیرہ کے لوگ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، اور انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ چند صحابہ ان کے ساتھ بھجوائے جائیں۔ ان دونوں روایتوں کی مطابقت کی یہ صورت ہو سکتی ہے، آپ نے لکھا کہ اگر دو روایتیں مختلف ہیں، اگر ان کی مطابقت کرنی ہے آپس میں ایک دوسرے سے کیا ان کا تعلق ہے یا کس طرح اس کی تطبیق کی جا سکتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس طرح ہو سکتی ہے یہ صورت کہ ریل اور زکوان کے لوگوں کے ساتھ ابو برا عامری رئیس قبیلہ عامر بھی آیا ہو، اس نے ان کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی ہو۔ چنانچہ تاریخی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے اہل نجد کی طرف سے اطمینان نہیں ہے، اور پھر اس کا یہ جواب دینا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں، میں اس کا ضامن ہوتا ہوں کہ آپ کے صحابہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ابو برا کے ساتھ ریل اور زکوان کے لوگ بھی آئے تھے، جن کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر 4 ہجری میں منذر بن عمر انصاری کی امارت میں صحابہ کی ایک پارٹی روانہ فرمائی۔ یہ لوگ عموماً انصار میں سے تھے، تعداد میں 70 تھے، قریباً سارے کے سارے قاری اور قرآن خوان تھے۔ جب یہ لوگ اس مقام پر پہنچے جو ایک کنویں کی وجہ سے بئر معونہ کے نام سے مشہور تھا، تو ان میں سے ایک شخص حرام بن ملحان جو انس بن مالک کے ماموں تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت اسلام کا پیغام لے کر عامر کے رئیس اور ابو برا عامری کے بھتیجے، ابو برا جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، اس کے بھتیجے عامر بن طفیل کے پاس آگے گئے اور باقی صحابہ پیچھے رہے۔ جب حرام بن ملحان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے طور پر عامر بن طفیل اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے شروع میں تو منافقانہ طور پر آؤ بھگت کی، لیکن پھر جب وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگ گئے تو جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، بعض شریروں نے کسی آدمی کو اشارہ کیا اور اس نے پیچھے سے حملہ کر کے ان کو نیزہ مار کر وہیں شہید کر دیا۔ اس وقت حرام بن ملحان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ اللہ اکبر فزت و رب الکعبہ، یعنی اللہ اکبر، کعبہ کے رب کی قسم، میں تو اپنی مراد کو پہنچا۔ عامر بن طفیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے قتل پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد اپنے قبیلہ بنو عامر کے لوگوں کو اکسایا کہ وہ مسلمانوں کی بقیہ جماعت پر حملہ آور ہو جائیں، مگر انہوں نے جیسا کہ ذکر ہوا اس کا انکار کیا
اور لیکن جو زائد بات ہے یہاں وہ یہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ابو برا کی ذمہ داری کے ہوتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ ابو برا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں ان کا ضامن ہوں، تو اس قبیلے نے کہا کہ جب وہ ضامن ہو گیا تو ہم حملہ نہیں کریں گے۔ اس پر عامر نے جو دوسرا قبیلہ تھا سلیم میں سے بنو ریل اور زکوان اور اسیہ وغیرہ کو، جو بخاری کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بن کر آئے تھے، اپنے ساتھ لیا، اور یہ سب لوگ مسلمانوں کی اس قلیل اور بے بس جماعت پر حملہ آور ہو گئے۔ مسلمانوں نے جب ان وحشی درندوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ ہمیں تم میں سے کوئی تعارض نہیں ہے، ہم لڑنے تو آئے نہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کام کے لیے آئے ہیں، اور تم سے بالکل ہم نے لڑنے کا ارادہ کوئی نہیں۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور سب کو شہید کر دیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے بئر معونہ کے شہداء کے بارے میں خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن عمر کے بارے میں فرمایا، جن کا ذکر ہو رہا ہے صحابی کا، کہ آنکل لیموت، یعنی حضرت منذر بن عمر نے یہ جانتے ہوئے کہ اب شہادت ہی مقدر ہے، اپنے ساتھیوں کی طرح اسی جگہ لڑتے ہوئے شہادت کو قبول کر لیا۔ اس وجہ سے آپ مونک لیموت یا مونکو للموت کے لقب سے مشہور تھے۔ حضرت منذر بن عمر سے ان لوگوں نے کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں امن دے دیں گے، مگر حضرت منذر نے ان کی امان لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت سہل بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو اسید کے ہاں ان کے بیٹے منذر بن ابی اسید پیدا ہوئے تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی ران پر بٹھا لیا۔ اس وقت حضرت ابو اسید بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابو اسید نے اشارہ کیا تو لوگ منذر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر سے اٹھا کر لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام سے فراغت ہوئی تو دریافت فرمایا کہ بچہ کہاں گیا؟ حضرت ابو اسید نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے اس کو گھر بھیج دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ ابو اسید نے عرض کیا کہ فلاں نام رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام منذر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام منذر رکھا۔ یہ وہ منذر نہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ شارحین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بچے کا نام منذر رکھنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت ابو اسید کے چچا کا نام منذر بن عمر تھا، وہی صحابی جن کا ذکر ہوا جو شہید ہوئے بئر معونہ میں۔ ابو اسید کے چچا کا نام تھا منذر بن عمر، یہ ابو اسید کے چچا تھے جو بئر معونہ میں شہید ہوئے تھے۔ بس یہ نام تفاول کے طور کی وجہ سے رکھا گیا تھا کہ یہ بھی ان کے اچھے جانشین ثابت ہوں، یہ بھی وجہ ہوگی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کے ناموں کو بھی زندہ رکھنے کے لیے ان کے قریبیوں کے نام ان کے نام پر رکھتے ہوں گے یقیناً۔ حضرت معبد بن عباد ایک صحابی تھے جن کی کنیت ابو حمیزہ تھی۔ والد تھے عباد بن کشیر۔ حضرت معبد بن عباد کا نام معبد بن عبادہ اور معبد بن عمارہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سالم بن غنم بن عوف سے تھا۔ ان کی کنیت ابو حمیشہ ہے۔ بعض کے نزدیک آپ کی کنیت ابو خمیسہ اور ابو اسیمہ بھی بیان کی گئی ہے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں یہ شریک ہوئے تھے۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن ابی ذغبہ انصاری۔ ان کی ولدیت سنان بن سبع تھی۔ آپ نے حضرت عمر کے دور خلافت میں وفات پائی۔ حضرت عدی کے والد ابی ذغبہ کا نام سنان بن سبع بن ثعلبہ تھا۔
آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ جوہینہ سے تھا۔ غزوہ بدر اور احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت بسبس بن عمر کے ساتھ معلومات لانے کے لیے غرض سے غزوہ بدر کے موقع پر ابو سفیان کے قافلے کی طرف بھیجا تھا۔ یہ خبر لینے گئے، یہاں تک کہ سمندر کے ساحل کے قریب پہنچ گئے، چلتے گئے۔ حضرت بسبس بن عمر اور حضرت عدی بن ابی ذغبا نے بدر کے مقام پر ایک ٹیلے کے پاس اپنے اونٹ بٹھائے جو ایک گھاٹ کے قریب تھا۔ پھر انہوں نے اپنی مشقیں لیں اور گھاٹ پر پانی لینے آئے۔ ایک شخص مجدی بن عمر جوہنی گھاٹ کے پاس کھڑا تھا۔ ان دونوں اصحاب نے دو عورتوں سے سنا کہ ایک عورت نے دوسری سے کہا کہ کل یا پرسوں قافلہ آئے گا تو میں ان کی مزدوری کر کے تیرا قرض اتار دوں گی۔ اب یہ باتیں دو عورتیں کر رہی ہیں، لیکن اس میں معلومات تھیں۔ مجدی نے کہا تو ٹھیک کہتی ہے۔ پھر وہ ان دو عورتوں کے پاس سے چلا گیا، وہاں سے ہٹ کے چلا گیا۔ حضرت عدی اور حضرت بسبس نے یہ باتیں سنی۔ یہ دونوں جب گئے تو ان دونوں نے یہ باتیں سن لی تھیں عورتوں کی۔ انہوں نے آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، یعنی کہ یہ بات ہم نے سنی ہے کہ دو عورتیں باتیں کر رہی تھیں کہ ایک قافلہ آئے گا، اور یہ کفار کے قافلے کی خبر تھی۔ تو اس طرح معلومات یہ لوگ پہنچایا کرتے تھے۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہ دو عورتیں باتیں کر رہی ہیں نا، لیکن اس کی اہمیت کا ان کو اندازہ تھا، اور یہ بڑی اہم خبر تھی۔ قافلے کی آمد کی اطلاع مل رہی تھی۔ حضرت عدی بن ابی ذغبا نے حضرت عمر کے دور خلافت میں وفات پائی۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت ربیع بن ایاس، ان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو لوزان سے تھا۔ غزوہ بدر میں اپنے بھائی ورقہ بن ایاس اور عمر بن ایاس کے ساتھ شامل ہوئے، اور غزوہ احد میں بھی آپ شامل ہوئے۔ پھر ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عمیر بن عامر انصاری، ان کی کنیت ابو داؤد تھی، اور والد ان کے تھے عامر بن مالک۔ حضرت عمیر کے والد کا نام عامر بن مالک تھا، آپ کی والدہ کا نام نائلہ بنت ابی عاصم تھا۔ حضرت عمیر کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ حضرت عمیر اپنی کنیت ابو داؤد سے زیادہ مشہور ہیں۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ حضرت ام عمارہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو داؤد مازنی یعنی حضرت عمیر اور حضرت سلیت بن عمر دونوں بیعت عقبہ میں حاضر ہونے کے لیے نکلے تو انہیں معلوم ہوا کہ لوگ بیعت کر چکے ہیں۔ اس پر انہوں نے بعد میں حضرت اسد بن زرارہ کی ذریعے سے بیعت کی، جو عقبہ کی رات نقبہ میں سے ایک نقیب مقرر کیے گئے تھے، سردار مقرر کیے گئے تھے، ان کے ذریعے سے پھر انہوں نے بیعت کی۔ ایک روایت کے مطابق غزوہ بدر میں ابو البختری کو قتل کرنے والے حضرت عمیر بن عامر تھے۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت سعد مولا حاطب بن ابی بلتا، ان کا تعلق بنو کلب کے قبیلے سے تھا۔ حضرت سعد بن خولہ حضرت حاطب بن ابی بلتا کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت سعد بن خولہ خولی کا تعلق قبیلہ خولہ نہیں خولی نام ہے، تعلق قبیلہ بنو کلب سے تھے، لیکن ابو معاشر کے نزدیک ان کا تعلق قبیلہ بنو مزہج سے تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ اہل فارس میں سے تھے۔ حضرت سعد بن خولی حضرت حاطب بن ابی بلتا کے پاس غلام ہو کر پہنچے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتا آپ کے ساتھ نہایت شفقت اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ حضرت سعد حضرت حاطب بن ابی بلتا کے ساتھ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے، اور غزوہ احد میں آپ کی شہادت ہوئی۔
حضرت عمر نے حضرت سعد کے بیٹے عبداللہ بن سعد کا انصار کے ساتھ وظیفہ مقرر فرمایا۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت ابو سنان بن محسن، ان کے والد محسن بن حرسان تھے، ان کی کنیت ابو سنان تھی، ان کا نام ان کا وہب بن عبداللہ تھا اور کنیت تھی ابو سنان، اور عبداللہ بن وہب بھی بیان کیا جاتا ہے، جبکہ صحیح ترین قول کے مطابق جو ملتا ہے تاریخ میں، آپ کا نام وہب بن محسن تھا۔ حضرت ابو سنان بن محسن حضرت عکاشہ بن محسن کے بھائی تھے۔ آپ حضرت عکاشہ بن محسن سے بڑے تھے، اس کے بارے میں بھی یہ روایت ہے کہ حضرت عکاشہ سے تقریباً 2 سال بڑے تھے، اور مختلف روایتیں ہیں، بعض نے 10 سال کا، بعض نے 20 سال کا۔ ان کے بیٹے کا نام سنان بن ابو سنان تھا۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ خندق میں شریک تھے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ بیعت رضوان میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت ابو سنان بن محسن اسدی تھے، مگر یہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو سنان محاصرہ بنو قریظہ کے وقت 5 ہجری کو بعمر 40 سال وفات پا چکے تھے، اور بیعت رضوان کے موقع پر بیعت کرنے والے ان کے بیٹے حضرت سنان بن ابو سنان تھے۔ حضرت ابو سنان بن محسن کی وفات اس وقت ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنو قریظہ کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ پھر ایک صحابی ہیں حضرت قیس بن السکن انصاری، کنیت ان کی ابو زید تھی۔ حضرت قیس کے والد کا نام سکن بن زورہ تھا۔ آپ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو عدی بن نجار سے تھا۔ حضرت قیس اپنی کنیت ابو زید سے زیادہ مشہور تھے۔ آپ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق اور باقی تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ آپ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید جمع کیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار میں سے 4 اصحاب نے قرآن کریم جمع کیا، اور وہ 4 اصحاب زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور ابو زید تھے، یعنی قیس بن سکن۔ اور حضرت ابو زید کے متعلق حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ میرے چچا تھے۔ 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو زید انصاری اور حضرت عمر بن عاص السہمی کو جلندی کے 2 بیٹوں عبید اور جعفر کے پاس ایک خط دے کر روانہ کیا، جس میں ان کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور دونوں سے فرمایا کہ اگر وہ لوگ حق کی گواہی دیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو عمر ان کے امیر ہوں گے اور ابو زید ان کے امام الصلاۃ ہوں گے۔ ان کی دینی حالت اچھی ہوگی، زیادہ وسلم کی نظر میں یا قرآن کریم کا علم زیادہ تھا۔ فرمایا وہ امام الصلاۃ ہوں گے اور ان میں اسلام کی اشاعت کریں گے اور انہیں قرآن و سنن کی تعلیم دیں گے۔ یہ دونوں عمان گئے اور عبید اور جعفر سے سمندر کے کنارے سہار میں ملے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، دونوں نے اسلام قبول کر لیا بات تبلیغ سن کے۔ پھر انہوں نے وہاں کے عربوں کو اسلام کی دعوت دی، وہ بھی اسلام لے آئے۔ ابھی تبلیغ کے ذریعے سے اسلام پھیل رہا ہے، وہاں کوئی جنگ، قتل اور غارت و تلوار تو نہیں گئی تھی۔ اور بہرحال ان عربوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ عمر اور ابو زید عمان ہی میں رہے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ بعض کے نزدیک ابو زید اس سے پہلے مدینہ آ گئے تھے۔ حضرت قیس کی شہادت یوم جسر کے موقع پہ ہوئی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایرانیوں کے ساتھ جنگ میں
دریائے فرات پر جو پل تیار کیا گیا تھا، اسی مناسبت سے مارکے کو یوم جسر کہا جاتا ہے۔ پھر صحابی کا ذکر ہے، ان کا نام ہے حضرت ابو الیسر کعب بن عمر۔ ابو الیسر، یسر کعب بن عمر، کنیت ان کی ابو الیسر تھی، اور ابو الیسر کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا۔ والد ان کے عمر بن عباد تھے، والدہ کا نام نصیبہ بنت اظہر تھا، وہ قبیلہ بنو سلمہ سے ہی تھیں۔ آپ بیعت عقبہ میں شامل ہوئے اور غزوہ بدر میں بھی شرکت کی۔ غزوہ بدر کے روز آپ نے حضرت عباس کو گرفتار کیا تھا۔ آپ ہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں مشرکین کا جھنڈا ابو عزیز بن عمیر کے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر غزوات میں بھی شامل رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنگ صفین میں بھی حضرت علی کے ساتھ شامل ہوئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عباس کو غزوہ بدر میں قیدی بنانے والے حضرت عبید بن اوس تھے۔ بہرحال حضرت ابن عباس سے مروی ہے، حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے روز جس شخص نے حضرت عباس کو گرفتار کیا تھا اس کا نام ابو الیسر تھا۔ ابو الیسر اس وقت دبلے پتلے آدمی تھے۔ غزوہ بدر کے وقت آپ 20 برس کے جوان سال تھے، جبکہ حضرت عباس بھاری بھرکم جسم کے مالک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الیسر سے دریافت کیا کہ تم نے عباس کو کس طرح اسیر کر لیا، کس طرح قید بنا لیا؟ تم بالکل دبلے پتلے اور وہ بڑے لمبے چوڑے قد کے ہیں اور جسیم ہیں۔ جس پر انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے میری مدد کی تھی جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی بعد میں اس کا بعد میں دیکھا ہے، اور اس کا حلیہ ایسا تھا، وہ حلیہ بیان کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد آنک علیہ ملک کریم، یقیناً اس میں تیری ایک معزز فرشتے نے مدد کی ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ بدر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دشمن کو قتل کیا اس کے لیے فلاں فلاں کچھ ہوگا۔ بس مسلمانوں نے 70 مشرکین کو قتل کیا اور 70 مشرکین کو قید بھی کیا۔ حضرت ابو الیسر 2 اسیروں کو لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جو کوئی قتل کرے گا اس کے لیے فلاں فلاں کچھ ہوگا، اور اسی طرح جو کوئی اسیر بنائے گا اس کے لیے فلاں فلاں ہوگا۔ میں 2 قیدی لے کر آیا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق غزوہ بدر میں ابو البختری کو قتل کرنے والے حضرت ابو الیسر تھے۔ حضرت سلامہ بنت معقل بیان کرتی ہیں کہ میں حباب بن عمر کی غلامی میں تھی اور ان سے میرے ہاں ایک لڑکا بھی پیدا ہوا تھا۔ ان کی وفات پر ان کی بیوی نے مجھے بتایا کہ اب تمہیں حباب کے قرضوں کے بدلے بیچ دیا جائے گا، لونڈی کی حیثیت تھی تمہاری، اس لیے تم بیچ دی جاؤ گی۔ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ساری صورتحال بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ حباب بن عمر کے ترکے کا ذمہ دار کون ہے، تو بتایا گیا کہ ان کے بھائی ابو الیسر ان کے ذمہ دار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اسے مت بیچنا، یہ لونڈی کو مت بیچنا بلکہ اسے آزاد کر دو، اور جب تمہیں پتہ لگے کہ میرے پاس کوئی غلام آیا ہے تو تم میرے پاس آ جانا، میں اس کے عوض میں تمہیں دوسرا غلام دے دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کو آزاد کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک غلام مہیا فرما دیا۔ مرزا بشیر احمد صاحب سیرت خاتم النبیین میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عبادہ بن ولید روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو الیسر کو ملے۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا، اور ہم نے دیکھا کہ ایک دھاری دار چادر اور ایک
یمنی چادر ان کے بدن پر تھی، اور اسی طرح ایک دھاری دار چادر اور ایک یمنی چادر ان کے غلام کے بدن پر تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ چچا، تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ اپنے غلام کی دھاری دار چادر خود لے لیتے اور اپنی چادر اسے دے دیتے، یا اس کی یمنی چادر خود لے لیتے اور اپنی دھاری دار چادر اسے دے دیتے، تاکہ تم دونوں کے بدن پر ایک ایک طرح کا جوڑا تو ہو جاتا۔ حضرت ابو الیسر نے میرے سر پر، روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے دعا کی، اور پھر مجھے کہنے لگے کہ بھتیجے، میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے اور میرے ان کانوں نے سنا ہے اور میرے اس دل نے اسے اپنے اندر جگہ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنے غلاموں کو وہی کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور وہی لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ بس میں اس بات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں دنیا کے اموال میں سے اپنے غلام کو برابر کا حصہ دے دوں، بنسبت اس کے کہ قیامت کے دن میرے ثواب میں کوئی کمی آوے۔ تو یہ تھے وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو اس باریکی سے دیکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر وقت بے چین رہتے تھے، بلکہ بھوکے تھے اس کے۔ حضرت ابو الیسر روایت کرتے ہیں کہ بنو حرام کے فلاں بن فلاں کے ذمہ میرا مال تھا، میں نے کچھ پیسے دیے تھے، اسے قرض دینا تھا، اس میں مجھے اس کے ذمہ قرضہ تھا۔ میں اس کے ہاں گیا، میں نے سلام کیا اور پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ یہاں ہے گھر میں۔ گھر سے جواب ملا کہ نہیں۔ پھر اس کا بیٹا، کہتے ہیں کہ بیٹا جو بلوغت کے قریب تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، بیٹا آیا میرے پاس آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے آپ کی آواز سنی اور میری ماں کے چپرکٹ میں گھس گیا، وہ آواز سن کے آپ کی چھپ گیا پلنگ کے پیچھے۔ تو میں نے کہا میرے پاس باہر آؤ، پھر میں نے آواز دی، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تو کہاں ہے۔ اس مقروض کو کہا، گھر والے کو، تو باہر آ جاؤ، تو مجھے پتا ہے تم کہاں ہو۔ ابو الیسر کہتے ہیں کہ چنانچہ وہ باہر آیا، میں نے کہا کہ تم کیوں چھپے تھے مجھ سے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں بتاتا ہوں اور تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ کی قسم میں ڈرا کہ تمہیں بتاؤں اور تم سے جھوٹ بولوں اور تم سے وعدہ کروں اور پھر وعدہ خلافی کروں، کہ پھر میں آؤں جھوٹ بول کے کہوں کہ اچھا میں فلاں دن تمہاری یا فلاں وقت تمہاری رقم دے دوں گا، لیکن وعدہ پورا نہ کر سکوں، جھوٹ بولوں۔ اور پھر کہنے لگا کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور اللہ کی قسم میں محتاج ہوں۔ وہ کہتے ہیں، ابو الیسر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم، یعنی سوال کیا اس سے کہ تم اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہو حقیقی طور پر؟ اس نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ میں نے کہا اللہ کی قسم؟ پھر میں نے پوچھا اس سے کہ تم اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہو مجھے یہ بات کہ تم محتاج ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم۔ میں نے پھر کہا تیسری دفعہ کہ اللہ کی قسم؟ اس نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ حضرت ابو الیسر نے اس وقت کہتے ہیں کہ اپنی تحریر لے کر آئے اور اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا، جو لکھی ہوئی تھی قرضہ واپس دینے کی تحریر تھی اسے مٹا دیا، اور کہا کہ اگر تمہیں ادائیگی کی توفیق ملے تو مجھے ادا کر دینا، ورنہ تم آزاد ہو۔ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، میرا ان دو آنکھوں کی بصارت، یعنی اپنی دونوں انگلیاں اپنی آنکھوں پر رکھی، اور میری ان دو کانوں کی سنوائی، میری ان دو آنکھوں کی بصارت اور میری ان دو آنکھوں کی سنوائی، اور میرے دل نے اس بات کو یاد رکھا ہے، اور انہوں نے دل کی جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت جب تحریر مٹائی اور آزاد کیا تو کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اپنی آنکھوں سے، اپنی کانوں سے، اپنے دل سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، اور آپ فرما رہے تھے کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا تمام مالی بوجھ اتار دیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔
تو میں نے تمہارا بوجھ اتار دیا کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سائے کی تلاش ہے۔ یہ ایک اور مثال ہے اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کی۔ خواہش تھی تو بس یہی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، نہ کہ دنیاوی منفعت۔ حضرت ابو الیسر کعب بن عمر کے بیان کرنے میں حدیث کے بیان کرنے میں نہایت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ عبادہ بن ولید سے 2 حدیثیں بیان کیں، اور حالت یہ تھی کہ آنکھ اور کان پر انگلی رکھ کر کہتے کہ ان آنکھوں نے یہ واقعہ دیکھا اور ان کانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے سنا۔ حضرت ابو الیسر کے ایک بیٹے کا نام عمیر تھا جو عمر کے بطن سے تھے۔ حضرت عمر حضرت جابر بن عبداللہ کی پھوپھی تھیں۔ آپ کے ایک بیٹے یزید بن ابی یسر تھے جو کہ لبابہ بنت حارث کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹے کا نام حبیب تھا جن کی والدہ ولد تھیں۔ ایک بیٹی کا عائشہ تھیں جن کی والدہ کا نام الروحا تھا۔ آپ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 20 برس تھی۔ آپ کی وفات حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں 55 ہجری میں ہوئی۔ یہ لوگ تھے، عجیب شان تھی ان کی، جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے وفا کے طریقے بھی سکھائے، اللہ تعالیٰ کی خشیت کے طریقے بھی سکھائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتے ہوئے کامل اطاعت کرنے کے طریقے بھی دکھائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر